نہ تو اب اچھی شاعری آتی ہے، نہ اچھے میوزک ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں۔ آج کل زیادہ سے زیادہ 8 دن گانا چلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ لوگ نہیں سننا بھی نہیں چاہتے۔ فلم انڈسٹری تو ختم ہو گئی۔ اوڑھنا بچھونا جو ہے فنکار کا وہ یہی ہوتا ہے، چاہے وہ گلوکار ہو، چاہے وہ موسیقار ہو، چاہے وہ میوزیشین ہو، ان کے پاس بجٹ نہیں ہے وہ اچھی فلمیں بنانے کے لیے۔ فنکاروں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ کچھ ایسے فنکار بھی ہیں جو سفید پوش ہیں، نہ تو کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ وہ مانگ سکتے ہیں کسی سے۔ مہنگائی آسمان پہ چلی گئی، اس وجہ سے فنکار برادری کو بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ 5,000 میں کیا بنے گا؟ یہ تو آرٹسٹوں کے ساتھ ایک میرے خیال سے کہ مذاق کیا گیا ہے۔ یہ 6 مہینے 7 مہینے جو 5,000 ہے وہ بھی کسی کو نہیں ملتا۔ پہلے تو اناؤنس ہوا تھا کہ ہم نے اتنا فنکاروں کے لیے فنڈ رکھا ہے، تو وہ کہاں گیا فنڈ؟ نئے سال میں اگر خوشخبری دے دیں آرٹسٹوں کو یہ حکومت تو بڑی بات ہے۔ انر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ نہیں، خاص بات تو یہ ہے کہ نہ تو اب اچھی شاعری آتی ہے، نہ اچھے میوزک ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں۔ میوزک ڈائریکٹر تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت اچھے ہیں، لیکن ان سے کام نہیں لیا جا رہا۔ ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ میوزک ڈائریکٹر بہت اچھے تھے، ان سے کام لیا جاتا تھا اور شاعری بڑی اچھی ہوتی تھی اور سنگنگ بڑی اچھی ہوتی تھی، آوازیں بڑی اچھی تھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ گانے آج تک نہیں گم ہوئے، ورنہ تو آج کل جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کل زیادہ سے زیادہ 8 دن گانا چلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ لوگ نہیں سننا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ رہتا ہے عوام کے ذہن میں۔ گانے تو وہ ہیں کہ جو ملکہ ترنم نور جہاں جی نے گائے اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ وہ اور آئندہ بھی آنے والی نسلیں وہی گانے گنگنائیں گی۔ اچھی شاعری تھی، اچھی موسیقی تھی، اچھے گانے والے تھے، یہی وجہ ہے۔ فلمیں اچھی بنتی تھی۔ دیکھیں 2021 جو ہے وہ تو بہت ہی خاص طور پہ فنکاروں کے لیے بہت برا گزرا اور ایسے حالات ہوئے کہ بس فنکاروں کے بارے میں میں تو بات کروں گی کہ بہت برے حالات ہیں 2021 میں، اور جو فنڈ انہوں نے مقرر کیا تھا فنکاروں کے لیے، جو بجٹ انہوں نے رکھا تھا، اس میں سے بھی کچھ بھی نہیں فنکاروں کو مل رہا ابھی تک، کیونکہ جیسے بقول آپ کے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نیا سال چڑھنے والا ہے، اور نئے سال میں اگر خوشخبری دے دیں آرٹسٹوں کو یہ حکومت تو بڑی بات ہے۔ اور میری دعا ہے کہ 2022 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے خیر خیریت سے چڑھے سال، اور اس میں کوئی ایسی آفت نہ آئے، کوئی ایسا مصیبت ایسی نہ آئے، خوشحال گزرے سب کے لیے، ہمارے لیے بھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو پرانے گانے ہیں یا پرانے فنکار جو گاتے تھے، اگر ان کو نہ گائیں تو ان کے اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پاپ کا نام دیتے ہیں کہ فلاں سنگر پاپ ہے، لیکن گانے وہ عالم لوہار کے گاتا ہے، عارف لوہار کے گاتا ہے، فوک گانے گا کے وہ سنگر بن جاتے ہیں، تو اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں ان کا، اور نہ ہی یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل تو میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک رات میں شہرت مل جاتی ہے تو چلی بھی ویسے ہی جاتی ہے، وہ پائیدار تو نہیں ہوتی، یہ آگے کام چلنے والا تو نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ پرانے گانوں کو ڈال کے بیچ میں اور اس میں کچھ نئی ساز وغیرہ ڈال کے اس کو نیا کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فلم انڈسٹری تو ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ کوئی میرے خیال کے مطابق تو کوئی فلم نہیں بن رہی، کیونکہ فلم انڈسٹری کے حالات بھی ویسے ہی ہیں ملک کے ساتھ ہی، ان کے پاس بجٹ نہیں ہے وہ اچھی فلمیں بنانے کے لیے، اچھے کیمرے نہیں ہیں، اچھے موسیقار نہیں لیتے، وہ اچھی شاعری نہیں لیتے، یعنی پہلے جو گانے تھے وہ بالکل سچویشن کے مطابق ہوتے تھے، جو سچویشن فلم کی یا سین کی ہوتی تھی اسی مطابق وہ گانا لکھا جاتا تھا اور اسی مطابق ہی بنایا جاتا تھا۔ آج کل فلم انڈسٹری تو خیر رہی نہیں، لیکن جو فلمیں بن رہی ہیں وہ یا
ہمارے ٹی وی کے چینل جو ایک دو ہیں وہ بنا رہے ہیں فلمیں، ان میں بھی گانا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو عوام کو صدیوں تک یاد رہے۔ کرنا چاہیے، ایسا بھی کام کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ تو جتنا بھی وقت گزرا، جو بھی وقت گزرا، وہ یادگار لمحات تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی دیر میڈم کے پاس بیٹھوں گی، کچھ ان سے باتیں شیئر کروں گی، کچھ ان سے سیکھوں گی۔ تو وہ پیار مجھ سے بہت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی کوٹھی میں جو علم لگا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک دروازہ تھا۔ ایک تو مین تھا نا کوٹھی میں دروازہ، وہ نہیں، پیچھے سے ایک دروازہ تھا، اس میں کھڑی ہو گئی اور میں جانے لگی تو میں نے سلام کیا، گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا اچھا جی اب اجازت دے، میں جا رہی ہوں۔ تو کہتے ٹھہر جا ذرا، کھڑی ہو، وہ ذرا جگہ کہنا فلاں فلم کا گانا تھا اس کی، تو خود گنگنا کے وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ کہو۔ میں نے کہا آپ جیسا تو کوئی کہہ نہیں سکتا، نہ ہی آج تک کسی نے کہا ہے۔ وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور ایسے دن وہ گئی ہیں جب کہ لوگ خواہش کرتے ہیں، دلوں میں ہوتی ہے کہ اس رات کو ہم اللہ میاں کے پاس جائیں۔ جانا تو سب نے ہے، لیکن وہ ایسی خوش قسمت شخصیت تھیں کہ جن کو شہرت بھی ویسی ملی، دولت بھی ویسی ملی، حسن بھی ویسا ہی ملا، اور جاتے ہوئے دن بھی ایسا نصیب ہوا کہ جو کہ کسی فنکار کے نصیب میں نہیں ہے۔ جیتوں کا تو کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نے ٹی وی پہ بھی کام کیا، ریڈیو پہ بھی کام کیا، پاکستان ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پاکستان لاہور میں، کراچی میں، حیدرآباد میں ریڈیو پہ کام کیا، تو کوئی اس میں حساب نہیں ہے۔ پی ٹی وی پہ اتنا کام کیا کہ مجھے اسپیشل ایوارڈ ملا۔ اس وقت جنرل مینیجر تھی منیزہ ہاشمی جی، فیض صاحب کی بیٹی جو ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنا سارا کیلکولیٹ کر کے مجھے یہ ایوارڈ دیا کہ سب سے زیادہ میل اور فیمیل گانے والی صرف واحد آپ سنگر ہیں بی ٹی وی کی، کہ جنہوں نے اتنے گانے، پھر وہ اسپیشل ایوارڈ مجھے دیا۔ ویسے تو دوسرے بھی ایوارڈ پاکستان ٹیلی ویژن کے مجھے ملے، لیکن ایک اسپیشل ایوارڈ ملا تھا کہ جو سب سے زیادہ گانے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان جو تھا وہاں پہ ہیڈ کوارٹر میں کیلکولیٹ کیا گیا، اس زمانے میں وہ سی ڈیاں بنا رہے تھے کہ ہم سی ڈیاں بنا کے اتنی نایاب ان کے پاس چیزیں پڑی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم سی ڈی بنا کے تو اس کو مارکیٹ میں رکھتے ہیں۔ تو مجھے نیئر محمود صاحبہ اس وقت ڈائریکٹر تھیں ریڈیو پاکستان کی اور اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں تھیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ترنم ابھی تک آپ کی 22,000 منٹ کی ریکارڈنگ ہمیں ملی ہے، تو ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سے پھر اندازہ لگائیں کہ کچھ کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے گانے ریکارڈ کیے اب تک، اور میں 73 سے گا رہی ہوں۔ ریڈیو پاکستان ملتان سے میں نے شروع کیا۔ خالد اصغر صاحب وہاں پہ پروڈیوسر تھے اس وقت، اب تو وہ بھی ریٹائر ہو گئے، تو انہوں نے پھر مجھے اپروو کیا۔ وہاں پہلا گانا میں نے گایا ریڈیو پاکستان ملتان میں، اس کے بعد پھر کراچی کے بعد پھر لاہور، بس اسی طرح سلسلہ شروع۔ کچھ ایسے فنکار بھی ہیں جو سفید پوش ہیں، نہ تو کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ وہ مانگ سکتے ہیں کسی سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اوڑھنا بچھونا جو ہے فنکار کا وہ یہی ہوتا ہے، چاہے وہ گلوکار ہو، چاہے وہ موسیقار ہو، چاہے وہ میوزیشین ہو، کوئی بھی ہو، تو ان کے اسی لیے زیادہ متاثر ہوئے کہ وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، اور یہ بالکل ہی ختم ہو گیا اور مہنگائی آسمان پہ چلی گئی۔ اس وجہ سے فنکار برادری کو بہت زیادہ فرق پڑا ہے کہ 5,000 آج صبح سے لے کے شام تک، ناشتے سے لے کے کھانے تک 5,000 کا نہیں پتہ چلا، ایک دن کا خرچہ ہے۔ دوسرا پھر بل ہے، پانی کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، وہ بھی ساتھ اور 5,000 میں کیا بنے گا؟ یہ تو آرٹسٹوں کے ساتھ ایک میرے خیال سے کہ مذاق کیا گیا ہے کہ آرٹسٹوں کو، ان کو خود کو خیال رکھنا چاہیے، حکومت کو،
کہ فنکار برادری جو ہے انہوں نے کتنا کام کیا ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے. یہ سارے فنکار ہی تھے جنہوں نے اتنا فنڈ اکٹھا کر کے دیا ہے. اور فنکاروں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں. فنکاروں کو تو میرے خیال سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا. آج کل کی جو حکومت ہے اب ان کو بھی چاہیے کہ فنکاروں سے پیار کریں, فنکاروں کا خیال کریں. یہ فنڈ کی بات آپ کر رہے تھے تو اب یہ 6 مہینے 7 مہینے جو 5,000 ہے وہ بھی کسی کو نہیں ملتا 6 مہینے, تو پھر کس طرح چلے گا؟ پہلے تو اناؤنس ہوا تھا کہ ہم نے اتنا فنکاروں کے لیے فنڈ رکھا ہے, تو وہ کہاں گیا فنڈ؟ کسی کو ملا تو نہیں اتنا. 6 مہینے کے بعد ملتا ہے, وہ بھی 6 مہینے کے بعد بھی اگر ملے تو 4 مہینے کا فنڈ ملتا ہے, 2 مہینے پھر غائب ہو جاتے ہیں بیچ میں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو.